اصل مقصود تو ہے کہ دعوی توحید جس کتاب میں ہے اس کتاب کی صداقت بیان کرنا، ضمنی طور پہ صداقت رسول بھی آ جائے گی، رسول اللہ کا سچا ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہو تم بیچ شک کے اس کتاب سے جو اتارا ہے ہم نے عَلَىٰ عَبْدِنَا اوپر بندے اپنے کے، اگر تمہیں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ کوئی ایک سی صورت، من مثلہ، کس کی طرف سے لے آؤ؟ محمد کی مثل آدمی ہو، جس طرح محمد کسی سے پڑھا نہیں اسی طرح وہ بھی ان پڑھا ہو، اور اسی طرح پھر وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہو۔ من مثل ہی کی ضمیر عبد کی طرف، اور ہی کی ضمیر مما نزلنا کی طرف بھی، کتاب فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی کتاب کی کوئی صورت لے آؤ، یا اس جیسے رسول کی طرف سے کوئی صورت لے آؤ۔ جس طرح ہمارا یہ پڑھولا ہے اسی طرح کوئی ان پڑھ آدمی ہو، پھر وہ اسی طرح پڑھ رہا ہو جس طرح ہمارا پیغمبر پڑھ رہا ہے، پھر ایسا کوئی تلاش کر کے لے آؤ۔ اور اس سلسلے میں وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے تمام اپنے ہم نواؤں کو، شہداءکم جتنے تمہارے ہیں، من دون اللہ معبودین نہ، تمہارے جتنے ہم نوا ہیں تمام ہم نواؤں کو سوائے اللہ کے جہاں تک دوڑ سکتے ہو دوڑو، لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تخویف اخروی، بس ساری کوشش کے باوجود اگر تم یہ نہ کر سکو، اور ہم کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر فاتقوا النار التی، پھر بچ کے رہو نا اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن ہوگے لوگ تمہارے جیسے، والحجارہ، اور زیادہ بھڑکانے کے لیے پتھر بھی، کوئلہ بھی اس میں ڈالا جائے۔ اعدت للکافرین، سن لو وہ جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے جس طرح تم ہو۔ التنسیس بالکافرین، اعدت لہم نہیں کہا، اعدت للکافرین، نص کی ہے اس بات پہ کہ جو اللہ کی کتاب میں شک کرے یا رسول اللہ کی رسالت میں شک کرے وہ نص قطعی کے لحاظ سے کافر ہے۔ وبشر الذین آمنوا، بشارت اخروی، قرآن کا طریقہ ہے کہ جہاں نہ ماننے والوں کو دھمکی دیتا ہے وہاں ماننے والوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے۔ بشر الذین آمنوا، مبارک دے میرے پیغمبر ان لوگوں کو جنہوں نے مسئلہ مان کے مسئلے کے مطابق عمل کرنے شروع کر دیے اچھے۔ کس چیز کی مبارک دے؟ مبارک یہ دو کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، سچی بات ہے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے، ایسے باغات جو چل رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ کلما رزقوا، جتنی مرتبہ دیے جائیں گے، کلما کا معنی عموم، کلما عموم کے لیے ہے، جتنی مرتبہ دیے جائیں گے ان باغوں میں سے کوئی پھل، رزقن چکھانے کے طور پر، رزق کے طور پر، تو کیا کہیں گے؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یار یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں دیے گئے تھے۔ اسی طرح یہ سنگترے ہیں، اسی طرح یہ ناشپاتیاں ہیں، رنگت تو اسی طرح معلوم ہوتی، حالانکہ اتوب ہی متشابہ، حالانکہ دیے گئے ہوں گے وہ بہی اس رزق کو، متشابہن جو دنیا والی غذاؤں سے ملتا جلتا ہوگا، لہذا دیکھتے ہی ان کو یہ مغالطہ ہوگا کہ یہ تو وہی ہے، جب کھائیں گے تو مزہ اور ہوگا۔
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں جوڑے ہوں گے ستھرے، مطہرات، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، مقتضا کے خلاف، یہ سارا مقتضا کے خلاف، تقاضا یہ تھا کہ اللہ کریم کی بات کو، اللہ کے حکم کو مانا جائے کیونکہ وہ الہ ہے، مگر اس کے خلاف انہوں نے یہ بکواس شروع کر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں مچھر کی اور مکڑی کی، ڈاور کی مثالیں کیوں آتی؟ اس کا رد کیا جا رہا ہے، یعنی مقتضائے توحید کے خلاف دوسرا شبہ اور اس کا رد۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، پکی بات ہے کہ اللہ اس سے شرم نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے مثال کسی قسم کی، مثلا ما، مثال کسی قسم کی، بعوضۃ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی ہو، فوقیت حقارت میں ہے، یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز ہو، حقیر ہونے میں مچھر سے بھی فوق ہو، فائق ہو۔ کیوں؟ اما الذین آمنوا، جو اتنا بڑا مسئلہ مان جاتے ہیں تو وہ مثالیں تو بڑی آسانی سے مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تحقیق وہ مثال بالکل حق ہے ان کے رب کی طرف سے، مثالوں کی طرف نہیں دیکھا جاتا، مثال دینے والے کی طرف دیکھا جاتا، مثال دینے والا چونکہ وہی الہ ہے، اس لیے ایماندار تو مثال دینے والے کی طرف دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے سرے سے مسئلہ کا انکار کر دیا وہ بکتے رہ جاتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا ارادہ ہے اللہ کا اس قسم کی مثالوں سے؟ یضل بہ کثیرا، نتیجہ یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا، دھکا دے دیتا ہے گمراہی کا اس قسم کی مثالوں کے ذریعے بہت سو کو، کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور راہ راست پہ لا دیتا ہے اللہ ایسی مثالوں سے بھی کثیرا، بہت سارے لوگوں کو جن کے دلوں میں ضد و عناد نہیں ہوتی، خدا ترس ہوتے ہیں، ان کو تو ایسی مثالوں سے ہدایت نصیب ہوتی۔ وما یضل بہ، سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ تو پھر اللہ کی مرضی ہوئی، کسی کو چاہا تو گمراہ کر دیا، کسی کو چاہا تو ہدایت دے دی۔ اس کا جواب وما یضل بہ، ہاں اللہ گمراہ نہیں کرتا ایسی مثالوں سے مگر انہی لوگوں کو جن کا نام فاسق ہوتا ہے۔ فاسق درجہ کامل، فاسقین درجہ کامل، جس طرح آتا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اے کافر، وہ ضدی فاسقین لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ان کی صفت کاشفہ یہ ہے الذین ینکثون، صفت کاشفہ، فاسقین کے فسق کو کھولنے والی صفت۔ فاسق وہی ہوتے ہیں جو توڑتے رہ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، بعد پکا وعدہ کرنے اس اللہ کے ساتھ، وعدہ کرنے کے باوجود توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ کے رکھتے ہیں ہر اس حکم کو جو اللہ نے حکم کیا ہے اس کا کہ یوصل، ملا کے رکھا جائے۔ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ بدل اشتمال ہے، أن يوصل بدل الاشتمال، ہی ضمیر سے امر کرتا ہے اللہ ساتھ اس کے، یعنی کس کا امر کرتا ہے؟ ان یوصل، کہ صلہ رحمی کرو، یہ اس کی بجائے قطع رحمی کی عادی ہوتی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ہمیشہ فساد مچاتے رہ جاتے ہیں زمین میں، فساد مچاتے ہیں نا،
یہاں مضارع استمرار کے معنی میں، فساد مچاتے رہ جاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ خسارے میں رہیں گے، کبھی ان کو نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یہاں لفظ پہلے آیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں کیا ہوگا؟ مقتضا کے خلاف، مقتضا کے خلاف شرک کرنے پر رد، مقتضا کے خلاف شرک کرنے پر رد، جبکہ لوازم میں بھی شرک لازم آتا ہو۔ کیف تکفرون کیف تشرکون، کس طرح شرک کر سکتے ہو تم اللہ کے ساتھ؟ کفر بمانے شرک بھی قرآن میں آتا ہے، شرک پر کفر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اللہ کے بغیر دوسروں کو کارساز بنانا یہ شرک ہے، مگر اس پر فتویٰ کیا لگایا؟ کافروں کا، شرک پر کفر کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ اے کیف تشرکون باللہ، کس طرح شرک کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ؟ یعنی مقتضا تو یہ تھا کہ عبادت اسی کی جائے، اس مقتضا کے خلاف شرک کرنے کی گنجائش کس طرح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تھے تم بے جان، فاحیاکم، پھر تمہیں جاندار بنایا اللہ نے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں کسی وقت بے جان کر دیتا ہے وہ، ثم یحییکم، پھر تمہیں جاندار بنائے گا تو پھر وہاں رہو گے نہیں جاندار ہو کے، ثم الیہ ترجعون، پھر طرف اسی کے لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی تفسیر کی ہے کہ پہلے بے جان تھے، اے کنتم فی اصلاب آبائکم، اپنے باپ دادا کی صلبوں میں تھے، نطفہ کی شکل میں بے جان، پھر دنیا میں تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں دنیا پہ موت دے دے گا، پھر موت ہی موت رہے گی، یہ نہیں کہ قبر میں پھر زندہ ہو جاؤ گے، نہ، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر جب دوسری حیات آئے گی تو اس کے بعد پھر سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچو گے۔ دو موتیں اور دو حیاتیں، معلوم ہو گیا کہ لا حیات فی القبر کما فسر بہ السدی کذاب، جس طرح سدی سڑے ہویا شیعہ حرام دا، جس طرح وہ کہتا ہے، ہاں، کما فسر بہ السدی کذاب، سدی کذاب جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ قبر میں بھی زندگی ہوتی ہے، مگر قرآن مقدس اور ترجمان القرآن مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس نے یہی معنی کیا جس طرح قرآن مقدس میں ہے کہ تم پہلے بے جان تھے، پھر تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے دے گا، اس کے بعد پھر زندگی ہوگی تو سیدھے اللہ کی طرف چلے جاؤ، ثم الیہ ترجعون۔ ہاں جی، کیف تشرکون باللہ، ان حالات کے باوجود تم شرک کس طرح کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ؟ یعنی مقتضائے الوہیت کے خلاف تم کس طرح کر سکتے ہو؟ حالانکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے اللہ کی جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں سارے کا سارا۔ حالات کے باوجود تم شرک کس طرح کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ؟ یعنی مقتضائے الوہیت کے خلاف تم کس طرح کر سکتے ہو؟ حالانکہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے اللہ کی جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں سارے کا سارا۔ ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا، استوا متوجہ ہوا، اقبلا
الی السماء آسمان کی طرف، پھر برابر کر دیا ان کو 7 آسمان. پہلے زمین کو بنایا، اس کے بعد آسمان کی داغ بیل ڈالی، پھر زمین کا دہو کیا، پھیلایا زمین کو، اس پر سمندر پہاڑ پیدا کیے، اس کے بعد آسمانوں کو 7 برابر بنا دیا. جب بنانے والا وہی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا وہی ہے، جب لوازم صرف اللہ کے لیے ثابت ہیں تو پھر مقتضا میں کس طرح شرک کر سکتے ہیں؟ جب تمام چیز کا خالق لکل شے بھی وہی ہے، علیم لکل شے بھی وہی ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہی ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہونا چاہیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. دیکھو مقتضا کے خلاف فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں. نیچے لکھیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، مقتضائے توحید کے خلاف فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں. کیوں؟ سنو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو. کس وقت کہا؟ کس وقت کہا؟ قالوا اتجعل، اس وقت کہا جب انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ کیا تو بنا رہا ہے اس زمین میں ایسوں کو جو فساد مچائیں گے. اس یعنی از کا تعلق کس سے ہے؟ قالو سے. مشرک لوگ جو ہے نا، جہاں از آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہاں معذوف ہے اذکر یا محمد، یاد کر محمد، یعنی پہلے واقعات تو جو جانتا ہے ان کو یاد کر. حالانکہ اس ظرف جو ہے اس کا تعلق، اس کا متعلق قالو ہے بعد میں. جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک بادشاہ، خلیفہ، یخلف بعضہ بعضا، یخلف بعضہ بعضا، یعنی ایسے کو بنا رہا ہوں جو ایک دوسرے کی سیٹ پہ آئیں گے. پہلا گزر جائے گا، پھر دوسرا اس کی گدی پہ آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا. اس طرح یخلف بعضہ بعضا، جس طرح قرآن میں ہے هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. خلائف یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے. بادشاہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں، ایک ٹرکا، دوسرا بھڑکا، پھر تیسرا آیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے نائب خدا ہے. اتنا بڑا کفر. بھائی انسان کیا ہے؟ اللہ کا خلیفہ. اللہ کا خلیفہ نہ کوئی ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کا خلیفہ کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے. اللہ تو ہر کا خلیفہ ہو سکتا ہے، اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ایک کے بعد دوسرا پیچھے آنے والا ہو. اللہ تو ہر کسی کے جس قسم کے خلیفے بھی ہیں سب سے بعد رہنے والا ہے. اس لیے اللہ کسی کا خلیفہ نہیں، اللہ خلیفہ ہے، اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں. ہاں جی، انی جاعل فی الارض خلیفہ. جس وقت کہا تیرے رب نے، کس وقت کہا؟ قالوا اتجعل فیہا، جب انہوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا بنانا چاہتا ہے اللہ تو بیچ و زمین کے من اس کو جو فساد مچائے گا بیچ و زمین کے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور بہائے گا خون، خون ریزیاں کرے گا. حالانکہ ہم تو بادشاہ، نحن نسبح بحمدک، تیری ہم تسبیحیں بیان کر رہے ہیں، شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں، کمالات تیرے اندر سمجھتے ہیں، بحمدک ونقدس لک، اور تقدیس پاکیزگی بیان کرتے رہ جاتے ہیں تیرے لیے.
ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا انی اعلم، میں اس حکمت کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب وہ تو اس انسان کی پیدائش کی حکمت کو بھی نہیں جانتے، جب وہ عالم ہی نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کے لائق کس طرح ہوں؟ اب جو ہلاک ہو تو عبادت کے لیے نہیں چننا چاہیے۔ اب ان کی بے خبری کو اللہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اچھا کوئی شخص اگر سوال کرتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ فساد مچائے گا؟ عالم الغیب تو تھے نا کچھ، انہیں پتہ تو چل گیا تھا نا کہ یہ انسان جو ہے یہ فسادی ہوگا۔ ورنہ پھر یہ بھی ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ بطور اعتراض کے ہے یا بطور استکشاف کے ہے؟ یعنی اللہ سے حقیقت کھلوانا چاہتے ہیں یا اعتراض ہے؟ ظاہر بات ہے اعتراض تو کر نہیں سکتے اللہ پر، لا یعصون اللہ ما امرہم، استکشاف ہے یعنی اللہ سے ان کے پیدا کرنے کی حکمت کا کشف چاہتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے فرشتوں کا علی سبیل الاستکشاف، مگر پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ استکشاف تو ٹھیک ہے، مگر یہ سوال جو کیا ہے کیا انہیں پتا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ فساد مچائے گا؟ کہ اللہ کریم نے فرمایا تھا انی خالق بشرا من طین من صلصال من حمأ مسنون، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ چار عنصر ہوں گے اس میں، مٹی کا عنصر غالب ہوگا مگر اس میں گرمی بھی ہوگی، سردی بھی ہوگی، خشکی بھی ہوگی۔ یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ جب مل جائیں گی، جب اللہ نے اطلاع دی تو یہاں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ چار چیزیں جو ہیں آپس میں ہیں مختلف، اور جو مخلوق نکیزوں سے بنائی جائے گی تو وہ تو خواہ فساد اور فتنہ ہی برپا کریں گے۔ یہ اندازہ لگایا تھا انہوں نے تخلیق انسان سے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں انی خالق بشرا من طین من صلصال من حمأ من مسنون، مسنون کہتے ہیں جو کئی سال پڑی رہے، دھوپ کھاتی رہے، سورج کی تمازت بھی آ گئی۔ صلصال کھن کھنانے والی مٹی وہ ہوتی ہے جس میں پانی کھڑا رہے، پھر اس کو ہوا لگے اور اس کو خشک کر کے ریپڑی بنا دیتی ہے۔ چاروں چیزوں کی ملاوٹ سے جو مخلوق بنے گی، چاروں چیزیں ہیں ایک دوسرے کی ضد اور ہیں نقیزیں، اس لیے وہ تو فساد مچائے گا۔ اس کا جواب اللہ دیتے ہیں کہ انی اعلم، سوال تمہارا ٹھیک ہے، واقعی انہی چار چیزوں سے ان کی تخلیق ہوگی، مگر اعلم ما لا تعلمون، میں خوب جانتا ہوں کہ ان میں کئی موحد بھی ہوں گے، اگر کئی فسادی ہوں گے تو کئی توحید پرست بھی ہوں گے، اس لیے انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اب آدم یعنی خلیفہ کی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے علم کا شعبہ اللہ نے پیش کیا تاکہ پتہ چلے کہ فرشتوں سے فضیلت جو انسان کو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، سکھا دیا اللہ نے آدم کو نام تمام کے تمام، کلہا تمام کے تمام۔ ناموں میں اختلاف ہے، بعض مفسر کہتے ہیں کہ صرف ذوی العقول چیزوں کے نام بتائیں، اور حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ نہیں، تمام کائنات کی چیزوں کے نام اللہ نے بتا دیے، حتیٰ کہ یہ نمک ہے، یہ مرچ ہے، ان کا نام بھی بتا دیا۔ علم آدم الاسماء کلہا، سکھا دیے اللہ نے آدم کو نام سارے کے سارے۔ ثم اعرضہم، جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف ذوی العقول کے نام سکھائے تھے ان کی دلیل یہی ہوم ہے
ثم آرازاہم، کیونکہ غیر ذوی العقول کے لیے تو ہم نہیں آتا، ہم آتا ہے کس کے لیے؟ ذوی العقول کے لیے، وہ یہ دلیل دیتے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تمام کائنات کے نام بتائے تھے، وہ کہتے ہیں تغلیبی طور پہ ہم آیا ہے، جس طرح عورتوں کا ذکر جو ہے مردوں میں بھی آ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس میں عورتیں بھی ہیں مگر لفظ کس کا ہے؟ مذکر کا ہے، مذکر کا لفظ ہے نا۔ اسی طرح یہاں ہم جو ہے تو مذکر اور ذوی العقول کے لیے، مگر تغلیبی طور پہ ہے، غیر ذوی العقول کے نام بھی ان میں درج ہیں۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر پیش کر دیا ان ناموں کو فرشتوں پہ، اور اللہ نے فرمایا ہاں ادھر آؤ فرشتوں، انبئونی باسماء ہؤلاء، تم بتاؤ نا نام ان چیزوں کے اگر تم ہو سچے تو۔ اتنے عالم جو بنے ہوئے ہو کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ فساد مچائیں گے، فساد مچائیں گے، تمہارے علم کا پتہ چلتا ہے نا، بتاؤ ان کے نام کیا؟ کہنے لگے سبحانک، سبحان اللہ، سبحانک لا علم لنا، سبحانک، تو شریکوں سے پاک ہے، یعنی تو ہمارے جیسا نہیں، ہم بے علم ہیں، تو علیم لکل شیء، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی کچھ پتا ہے جو کچھ تو نے سکھا دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، تحقیق تو، انت تو ہی تو، العلیم الحکیم، جاننے والا بھی ہے اور گہرائی کا واقف بھی تو ہے۔ اثر ہے نا، انک انت العلیم الحکیم، انک انت الرقیب، انک انت السمیع العلیم، تحقیق تو ہی تو العلیم الحکیم، جاننے والا بھی ہے اور حقائق جاننے والا بھی تو ہی۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، اس وقت کہا اللہ کریم نے، او آدم تو اطلاع دے، ان کو خبر دے ان کے ناموں کی، جن کے ناموں کا پتہ ان فرشتوں کو نہیں چلا، تو ان کو خبر دے۔ فلما انبأہم، پس جب کہ خبر دی آدم نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی، اس وقت وہ تو خاموش رہ گئے۔ اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں ہی جانتا ہوں غیب آسمان اور زمینوں کا، اور میں ہی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم تکتمون چھپائے رکھتے ہو۔ ہاں جی، تو معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اب نمبر 2، مقتضا کا الہ واحد ہی معبود ہے، تقاضا یہی ہے کہ اسی کی عبادت کیا جائے، مقتضا کے خلاف جنات کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں، مقتضا کے خلاف